اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اردو، جماعت 7ویں، موضوع سائنس اور جنگ، صفحہ نمبر 101۔ پیارے بچوں، کل کی کلاس میں ہم نے جنگ کے اثرات پڑھے اور اس کے مزید ہم نے جنگ کی تیاری بھی پڑھی۔ تو پیارے بچوں، جس میں ہم نے کل یہ جانا کہ جو اگر مخلق ہتھیاروں سے جنگ ہوتی ہے آج کی تاریخ میں، تو اس کا اثر نہ دو ممالک پر مشتمل ہوگا بلکہ یہ پوری دنیا پہ اپنا اثر ڈال سکتی ہے۔ تو پھر اس میں عوام کے گھروں پر اثر پڑے گا، مسجدوں پر، مندروں پر، اسکولوں پر، اسپتالوں پر، یعنی کہ ہر ایک چیز اس کے لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ تو چلیے بچوں، آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 101 دیکھیں تو پہلی سطر ہے، اس کو چھوڑ کے آپ نیچے والی سطر پہ آئیں۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ سنیے بچوں، تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی جانیں ختم ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو ان جنگوں میں زیادہ سے زیادہ کس چیز کا استعمال کیا جاتا تھا؟ تلواروں کا، نیزوں کا اور تیروں کا۔ تو اس جنگ میں بھی انسانی جانیں تلف ہوتی تھی، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ تو جو آج کی لڑائی ہے، جو سائنس کی لڑائی ہے، تو سائنس نے ایسے بم بنائے ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک و ملک تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو بموں کی تباہی ہے یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا اس سے زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر ایک بم ڈالا جائے، یہ کہیں بہت سارے میل کے رقبے میں، چاہے وہاں عمارتیں ہوں یا انسان ہوں، انسانی زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے ایک بم۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں بہت سارے اگر بم ڈالے جائیں تو کتنا اس کا اثر رہے گا۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو اس میں بہت سے دنیا کے ممالک بہت زیادہ بمباری کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں بے گناہ مارے گئے۔ تو اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب افغانستان اور عراق پر امریکہ والوں نے بمباری کی تو اس میں بھی بہت ساری جانیں تلف ہوئیں، بہت ساری بے گناہ مارے گئے، انسان مارے گئے، بچے مارے گئے، بوڑھے سارے۔ یعنی کہ جب جنگ، خدا نہ کرے، جنگ چھڑتی ہے تو اس میں ہر ایک اس کی لپیٹ میں آتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، پھر اس میں عمارتیں ہوں، کچھ بھی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کی املاک ہوں یا پرائیویٹ ہوں، کچھ بھی ہو، تو پھر جنگ کی نظم میں سب کچھ ایک ہی سطح پر رہتا ہے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ اگر دیکھا جائے پیارے بچوں، اگر سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی، اگر سائنس نے ایسی چیزیں نہ بنائی ہوتی، مہلک ہتھیار کی، جن کی وجہ سے بستیاں تباہ ہو جائیں یا ملکوں پر ان کا اثر پہنچے،
اگر ایسی چیزیں نہ بنائی ہوتی تو ممکن ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن سائنس نے ایسی ایجادات کی ہیں، سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور جس چیز کا جتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا نقصان بھی ہوتا ہے۔ سائنس کی وجہ سے بہت ساری ہمیں سہولیات بھی ملی، سائنس نے بہت کچھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے یہ جنگی جنون والے یہ ہتھیار بنائے ہیں تو ان سے نقصان بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ان سے نقصان ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کہیں پہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، اس میں بہت زیادہ جانیں تلف ہو سکتی ہیں، اس میں املاک تلف ہو سکتے ہیں، اس میں بستیاں بدل سکتی ہیں، یہ کھنڈرات میں بدل سکتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا ہو جائے اور پھر ان زہریلی تو پیارے بچوں، اب آپ نے اس سبق میں دیکھا کہ سائنس نے ترقی کی۔ ایک طرف سے سائنس نے تو انسان کی رہنمائی کی، بہت ساری سہولیات مہیا کی، دوسری طرف ایسے آلات پیدا کیے، ایسے جنگی سامان پیدا کیے کہ جن کی وجہ سے یہ سیکنڈوں میں یہ پورا کا پورا مٹ سکتا ہے۔ بس آج اتنا ہی، اور باقی انشاءاللہ کل ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔